خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے، یہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے، یہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں بھوکا اٹھایا تو لیکن بھوکا سلایا نہیں۔ دیکھیے بیداری کا ثبوت دیجیے گا، جلدی اپنے نتائج کے قریب آتا ہوں کیونکہ میں تمہیداً زیادہ بات نہیں کروں گا، جو نتائج دینے ہیں وہ نتائج دے کے اب اپنے مقاصد کے قریب پہنچ جاؤں گا کہ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ ذہن میں بس پانی رکھیے گا، جتنی بھی چیزیں ہیں پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ زمین زندہ تو پانی کی وجہ سے، آسمان زندہ تو پانی کی وجہ سے، چاند زندہ تو پانی کی وجہ سے، درخت زندہ تو پانی کی وجہ سے، کہکشائیں زندہ تو پانی کی وجہ سے۔ مطلب یہ پتہ چل گیا ہر چیز زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے۔ جس پہ بھی لفظ شے کا اطلاق ہو جائے، جس چیز پر لیونگ تھنگ کا اطلاق ہو جائے وہ پانی کے سبب سے زندہ ہے۔ بس میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نتیجہ دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے دنیا کی ہر چیز کو زندہ رکھا ہے تو پانی کی سبب سے، پانی کی وجہ سے۔ اب یہ پتہ چل گیا آسمان زندہ تو پانی کی وجہ سے، زمین زندہ تو پانی کی وجہ سے، کہکشائیں زندہ تو پانی کی وجہ سے، جتنی چیزیں زندہ ہیں تو پانی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے۔ غور کر رہے پانی کی وجہ سے۔ اب یہ پتہ چل گیا پانی پہلے ہے، سارے وجود بعد میں ہے۔ بتا دیں گے میں نتیجے کے قریب دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہوں کہ وجعلنا، ذہن میں اس آیت کو میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن عالیہ میں اس حقیق کی گفتگو محفوظ ہو جائے۔ جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، کائنات میں جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں تو پانی کی وجہ سے۔ اب یہ پتہ چل گیا پانی کا وجود پہلے، آسمان بعد میں، پانی پہلے، زمین بعد میں، پانی پہلے، ستارے بعد میں، پانی پہلے۔ اب یہ ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، بجلیاں زندہ ہے، بجلیاں ہیں تو پانی کے سبب سے۔ اگر بجلی آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو یہ بھی اس کا علت وہ بنے گی کہ یہ پانی کے سبب سے ہے۔ تو اس کا پہلا وجود یہ ہے کہ پانی کی وجہ سے، سبب، علت، ریزن کہا جاتا ہے اسے۔ عربی لغت میں کئی سے استعمال کیا جاتا ہے، کئی لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے زندگی، جتنی بھی چیز میں زندگی پائی جاتی ہے اگر زندہ رکھا ہے تو پانی کی وجہ سے۔ پھر خدا کی قدرت میں ہلچل مچی، قدرت نے نظام میں کروٹ لی۔ خدا نے ارشاد فرمایا کنتو کنزم مخفیا، آمادہ ہے سننے کے لیے؟ کنتو کنزم مخفیا فابستو، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فقلم تو یا محمد، اے محمد میں نے تمہارے وجود کو حل کیا۔ پہلے وجود پانی کا ہے، آمادہ ہے، پانی کا وجود پہلے تھا۔ خدا نے کیا کہا کنتو کنزم مخفیا فخلقت یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہیں تخلیق کیا، میں نے تمہیں بنا دیا۔ اپنے کو پہچانوانے کے لیے محمد کو بنا دیا۔ اب یہ پتہ چل گیا پانی کا وجود بعد میں، محمد کا وجود پہلے، کہکشائیں بعد میں، محمد کا وجود پہلے، ہر شے بعد میں، آپ بعد میں، پانی کا وجود پہلے، محمد کا وجود پہلے، ہم بعد میں، پانی کا وجود پہلے۔ بولتے رہیے گا انشاءاللہ، خدا سلامت رکھے جو بولتا ہے۔ ایک حدیث سنانے کے بعد پھر میں اس موضوع سے ہٹوں گا نہیں، وہ ذہن میں رکھیے گا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز زندہ ہے تو پانی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے۔ سبب کیا بن رہا ہے؟ پانی۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، جناب سلیمان نبی تخت پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ سلیمان ہوا میں بلند ہیں، چلے جا رہے ہیں، اس نے ایک لفظ کو استعمال کیا،
میں نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے، میں نہیں کہتا کہ آپ بولیے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کا، اس کے بعد من ہو تو بولیے گا کہ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا سبحان اللہ۔ سلیمان نے جیسے ہی سنا، سلیمان وہ نبی ہے جو غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، ہر نبی غیب کا علم رکھتا ہے، کیونکہ سلیمان نے پرندے کو بتایا تھا، ایک موضوع میں نے بتایا تھا کہ پرندہ غائب ہو گیا، ہزاروں پرندے تھے، لیکن سلیمان نے کہا ہم کنتا مڈل غائبین، آئے ہے کہ ہدہد کہاں پر ہے، غائب ہو گیا ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ غیب کا علم بھی تو کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے ہدہد، لاکھوں پرندے سلیمان کو چھیڑے ہوئے ہیں تاکہ سلیمان کے اوپر روشنی نہ آئے، سلیمان کو اذیت نہ ہو، اس لیے یہ رہے، لیکن اس میں سے ایک پوائنٹ کہ کہاں ہے ہدہد، یہ غیب کا علم ہے نا، تو صلوات علی محمد والے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے جو چیز کو بھی زندہ رکھا ہے، آپ کو زندہ رکھا، ہم کو زندہ رکھا، کہکشاؤں کو زندہ رکھا، سماوات کو زندہ رکھا، عرض کو زندہ رکھا، شمس کو زندہ رکھا، قمر کو زندہ رکھا، نجوم کو زندہ رکھا، کسی بھی چیز کو اگر زندہ رکھا ہے تو پانی کی وجہ سے۔ پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے وجود کو خلق کیا۔ سنیے گا، میں ایک نتیجہ دینے والا ہوں، اگر پہنچ جائے تو ضرور بتا دیجیے کہ سبحان اللہ میں نتیجہ دے رہا ہے نا کہ سبحان اللہ اس نے کہا، کہنے کے بعد جیسے سلیمان قریب آئے، آنے کے بعد سلیمان نے کہا تو نے کیا کہا؟ میں نے آپ کے تخت کو دیکھا، آپ کی بادشاہیت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ سلیمان نے کہا میرا تخت ختم ہو جائے گا، میری سلطنت ختم ہو جائے گی، میرا یہ اقتدار ختم ہو جائے گا، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، قیامت تک اسے گنا جائے گا۔ دیکھیے یہ اللہ ایسا مقام ہے جہاں اگر آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے تو وہ آپ قیامت تک وہ ثواب لکھتا رہے گا۔ بیدار ہو جائیے، انشاءاللہ نتیجہ دینے کے قریب پہنچ رہا ہوں کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو زندہ رکھا ہے تو پانی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے۔ اب یہ رسول کے پاس بدر میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول نے دیکھا کہ علی چلے آ رہے ہیں، علی چلے آ رہے ہیں، علی چلے آ رہے ہیں، رسول مسکرائے، رسول مسکرائے، لفظ کو بدلوں، رسول مسکراتے نہیں رہتے جب علی کو دیکھتے تھے۔ بیدار ہو کے سنیے گا کہ نبی مسکراتے ہی جب تھے جب علی کو دیکھتے تھے، علی کو دیکھتے تھے، کہا دیکھنے کا فرمایا مرحباً بمن خلقہ اللہ نوری قبل ابی لآدم الف 40 سنۃ۔ سنیے گا یہ حدیث کا خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو، خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو، خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو جس کو اللہ نے اس کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے بنایا۔ بیدار ہو جائیے، 40,000 سال پہلے بنایا۔ اب یہ پتہ چل گیا زمین نہیں تھی، علی کا وجود تھا۔ بیدار ہو جائیے، کچھ علی کی مدح سننے کے بعد دار کے بولتے ہیں، یہاں پہ آپ کے زبان میں کوئی لمٹ نہیں لگی ہے، فلٹر نہیں لگا ہوا ہے کہ انسان نہ بولے، بولنا چاہیے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ مولا علی کا قول ہے کہ بولو گے تاکہ اگر انسان چھپا ہوتا ہے، جیسے آپ نے انسان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بڑا خاموش تھا، بزرگی دکھ رہی تھی، ایک واقعہ کہ انسان ایک وقت ہم نے دیکھا کہ ایک انسان پہلے بزرگ نہیں تھا، ایسے ہی عام انسان تھا، تو وہ گھمنڈ میں چلتا تھا، تکبر میں چلتا تھا، انا میں چلتا تھا، تو لوگ کہنے لگے اس کو گھمنڈ، لوگ کہہ رہے ہیں ایسے گھمنڈ ہے، لیکن اب اس کا جذبہ اگر بدل جائے تو اسے بزرگی کہا جاتا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، تو خودے پیچ اور پہنچ جائے تو بزرگیت کی وجہ سے ہوتا نہیں آ جائے۔ آئے ہائے، دیکھیے اشارتاً ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ دو چیز یاد رکھیے گا، پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پرندے کا پر کیا ہوتا ہے تولا، ایک ہوتا ہے تبرہ۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ایک دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ، اس کی مثال دی گئی ہے تولا اور تبرہ۔ اشارہ کروں،
तवल्ला इसे कहते हैं, तबर्रा इसे कहते हैं। बेदार हो जाइए। तवल्ला इसे कहते हैं, तबर्रा इसे कहते हैं। अब तबर्रा करना भी जरूरी है। इश्तिहार न करिए, हर चीज में जरूरी नहीं है। अगर आपके दिल में ज़हरा के कातिलों का मोहब्बत हो जाए तो आप बादशाही शादी नहीं हो सकती। जहन्नम में आला वही मकाम आपको मिलेगा अगर ज़हरा के कातिलों पे लानत न करेंगे, क्योंकि ज़हरा के कातिलों पे लानत वही करेगा जिसका शजरा पाक होगा। बेकार हो जाइए, मैं आपके नतीजे मैं कुछ रसायतें कर रहा हूँ, अगर मेरे कुछ लफ्जों में खता हो जाए मुझे माफ फरमाइएगा, क्योंकि अभी मैं इतना काबिल बच्चे बहुत अभी काबिल नहीं हूँ। आपको हिदायत करूँ कि नमाज पढ़िए, आपको खुद ही फहम है, इतने मौलाना को खुद सुना हुआ है नमाज पढ़िए। मैं नमाज की हिदायत आपको करूँगा। आप खुद बाफहम इंसान हैं, मैं क्यों करूँ? आप खुद साहिब फहम हैं, जानते हैं सलात, रोजा, नमाज, ज़कात, या खुद जानते हैं। मैं आपको समझाऊं, जैसा हकीम तालिब इल्म आपको ये इल्म दे कि फला चीज करिए, नहीं। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। चालना मिनल माए कुल्ला शहीद है, हमने जमीन व आसमान में जो चीज जिंदा रखी है वो पानी की वजह से। लेकिन आपने सुना होगा कि ये नूर जब बनने के बाद ये 14 हिजाबों में रहा, ठीक है, 14 हिजाबों में रखा गया इसे, हिजाब अस्मत, हिजाब मंदर, दीगर हिजाबों में रखने के बाद ये जब उठा तो इसके माथे पे पसीना आया। खुदा ने चाहा कि पसीना आएगा ना जाए, पसीना खराब ना हो, एक पसीने के कतरे से एक नबी को बना दिया। एक पसीने के कतरे से नबी को बना दिया। क्या आदम को बनाया, नबी के पसीने के कतरे से फिर हर नबी को तख्लीक किया और इस नबी के पसीने के कतरे से। मैं मौजूद से हट रहा था, इसलिए मैं वजाना इस पे ही बहस करनी है मुझे। अगर ये छेड़ दूंगा तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। नबी के कतरे से बनाया। आपने सुना 14 हिजाबों में रखा, 14 हिजाब में से सुल्बे आदम में 13 अनवार को रख दिया, 13 अनवार को रख दिया, एक अनवार को हटा दिया। उसकी हिजाब का इतना ख्याल था कि आदम के सुल्ब में रखा। उसकी हिजाब का उसे ख्याल था कि इसको आदम के सुल्ब में न रखा जाए, आदम के सुल्ब से हटा दिया गया। हटाने के बाद अब एक आए हाशिम और अब्दुल मुताब और अब्दुल मुत्तलिब से दो हुए, अब्दुल्ला और अबू तालिब। एक साहिब हुआ अबू तालिब से अली हुआ, दूसरा अब्दुल्ला से हुआ जो मोहम्मद हुआ। ये दो नूर आए। अब ये दो नूर जब आए दुनिया में तो धीरे धीरे रसूल को जब मेराज हुई, मेराज में रसूल गए, फल दिया गया, कहा इसमें आपकी बेटी का अनुमान रखा गया है, इसे खा लीजिए। रसूल ने खाया, खाने के बाद वापस आए, धीरे धीरे करके बेटी हुई, बेटी होने के बाद बड़ी हुई। रसूल की बेटी अब बड़ी हो गई। खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा, सलाम खुदावंद आलम ने एक फरिश्ते को भेजा जिसका नाम सरसाइल को भेजा। भेजने के बाद खुदा ने कहा जब ये बेटी बड़ी हो गई, खुदा ने कहा सब बचो नूर बिन नूर, सब बचो नूर बिन नूर, नूर को नूर से मिला दो। आपके ज़हन में आदिया नहीं पहुंचा वहां तक, तो उससे नूर को मिला दो। फातिमा की मिसाल नूर से दी गई, अली की मिसाल नूर से दी गई, मिला दो नूर को, दो नूर और आ जाएंगे। मौलाना ने पढ़ा ना, यखरुजु मिन नूर मरजान। अब इनसे दो मरजान निकलेंगे, एक का नाम हसन होगा, एक का नाम हुसैन होगा, एक का नाम हसन होगा, एक का नाम हुसैन होगा। अब ये क्या मतलब हुआ कि अब ये कहा सब बचो नूर बिन नूर। रसूल खुदा अली के पास आए, आने के बाद कहा अली, खुदा ने इरशाद फरमाया है सब बचो नूर बिन नूर, आपसे कहा गया है कि निकाह कर दिया जाए, अब्द कर दिया जाए।
تو رسول خدا نے کہا، تو مولا علی نے کہا جب حکم خدا ہے ٹھیک ہے. مولا علی سے رسول خدا نے فرمایا کہ ہم مہر میں کیا دیں گے. بات آ گئی نا، مہر میں کیا دیں گے. بھائی ایسے ایسے لوگ ہیں کہ مہر کو کھا جاتے ہیں، لیکن مہر کو کھانا بڑا آسان ہے، لیکن اگر جب آخرت میں آپ کھڑے ہوں گے آپ کی بیوی یہ کہہ دے کہ اس نے میرا مہر نہیں دیا، کیا کہنا نہیں دیا، کیسا آپ کو لگے گا. وہاں پہ سخت ترین آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اس میں حدیث نہیں پڑھنی ہے کہ زوجو نور بن نور، زوجو نور بن نور، نور سے نور کو ملا دو، نور سے نور کو ملا دو، ذہن آمادہ ہو گیا. تو رسول نے فرمایا کیا دو گے، مہر میں کیا دو گے. علی نے کہا میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک سواری، دوسرا زرا، تیسرا تلوار ذوالفقار. تو رسول خدا نے فرمایا ذوالفقار تو اسلام کے کام آنے والی ہے، سواری تمہارے کام آنے والی ہے. زیرا کی ضرورت مرد میدان کو نہیں ہوتی، میدان سے بھاگنے والوں کو ہوتی ہے. زیرا کی ضرورت بھاگنے والوں کی ہوتی ہے، بھاگنے والے جو بھاگتے رہے، ہر میدان سے بھاگتے رہے، فتح ہر میدان سے بھاگتے رہے، لیکن ان کا لقب فتح اللہ بن گیا. اللہ کا فاتح کرنے والا، ان کو فتح اللہ بنا دیا گیا کہ انہوں نے ہر جنگ کو فاتح کیا. جو ہر میدان میں بھاگتے ہوئے نظر آئے ان کا لقب ایسا. دیکھیے میرا نتیجہ یہاں پہ ہے کہ یہ مہر تو یہ عبد رسول پھر مولا علی نے اس زرا کو اٹھایا، اصحاب کا مجمع تھا، کہا کون خریدے گا اسے. کسی کی اوقات نہیں تھی کہ علی کے سینے میں لگی ہوئی زرا کو خرید سکے. علی کی سینے میں لگی ہوئی زرا کو خرید سکے. کسی کی اوقات نہیں تھی کہ علی کی سینے میں لگی ہوئی زرا کو خرید سکے، کیونکہ عرب کے بدور جب علی کی دالین خریدنے کی حیثیت نہیں رہ سکتے، جو علی کے قریب رہے اس کو کیسے خریدے. بہرحال علی نے 500 درہم میں اسے فروخت کیا، رسول کو دے دیا. ایک اور عام ہو گیا ہے، کہنا میں بھی ہوا ہے یہ چیز عام کہ بھائی جوڑے تو آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں. بھائی آپ سے بہت توجہ چاہوں گا، سرکار آپ ہی سے توجہ چاہوں گا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں. جہاں میں نے دیکھا کہ یہ کہنا میں دیکھا تو یہاں پہ بھی یہی صدا تھی کہ جوڑے آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں. میں مدینہ میں گیا وہاں پہ بھی یہی صدا تھی کہ جوڑے آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں. میں پریاگ راج گیا وہاں پہ بھی یہی آواز تھی، جوڑے تو آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں. مغرسل میں گیا وہاں پہ یہ آواز تھی، جوڑے آسمانوں پہ. ہر جگہ ملک میں پھیلا دیا گیا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں. پھر کہوں کہ جوڑے آسمانوں پہ، کیونکہ یہ مولا علی کی ایک فضیلت تھی، فاطمہ کی ایک فضیلت تھی کہ ان کا عقد آسمان پہ ہوا. کئی عرب کے بدروں نے چاہا کہ اس فضیلت کو گھٹا دے تو یہ بات کو عام کیا، جوڑے تو آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں. اب یہ فضیلت کو گھٹانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ عقد ہوا ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. آنے کے بعد کہا کہ آپ کے جد نے آپ کی جدہ کو 500 درہم مہر میں دیا تھا. صرف 500 درہم دیا تھا، 500 درہم صرف دیا تھا، 500. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، لب و لہجہ بدل گیا. کہا تجھے کیا پتا کہ مہر میں کیا دیا؟ میں نے جو آیت کو سرنامہ کلام کیا ہے اسے مت بھولیے گا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. تو پانی کی سبب سے، پانی کی علت سے، پانی کی وجہ سے اب یہ کیا ہے کہ اس نے جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 2 عقد ہوا ہے، ایک زمین پہ ہوا ہے ایک آسمان پہ ہوا ہے. زمین پہ اس کا مہر 500 درہم، آسمان پہ مہر کیا ہوا؟ پانی. دیکھیے میں نتیجے کے قریب ہی چل رہا ہوں.
मैं अपने मौजू से भटक नहीं रहा हूँ। वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन है, हमने जमीन और आसमान की हर चीज को तहलील किया है तो पानी की वजह से, जिंदा रखा है तो पानी की वजह से, पानी की वजह से। अब ये पता चल गया फातिमा ज़हरा का महल जो जो पीता है, जो फातिमा ज़हरा के महल को पीता है, अगर फातिमा का एहतराम न करे तो रज़ी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह होता है। मैं कुछ इशारत नहीं गुफ्तगू कर रहा हूँ, खुला नहीं कह रहा हूँ कि लानतुल्लाह होता है, लेकिन तबर्रा करना भी जरूरी है। आप बात को छुपा छुपा कर अखबारियत को फरोग दे रहे हैं। आप छुपा छुपा कर मौलवियत की क्या हरकत है? मौलवी क्या कर रहा है यार कि बात को दबाता है, भैया फातिमा ज़हरा फिदा नहीं पढ़ना, काहे नहीं पढ़ना, किस लिए नहीं पढ़ना, बेटा को पढ़ना पड़ेगा भाई। आप नाम मत लीजिए फला फला फला, भाई फला फला तो बोल सकते हैं, लेकिन फिदा को आपको बयान करना पड़ेगा, ज़हरा का हक बताना पड़ेगा। किसने कत्ल किया, किसने कत्ल किया, किसने कत्ल किया? क्या है? पानी है, पानी किए खून भी पीना हराम है, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। पानी किए खून भी पीना हराम है, पानी की एक बूंद भी पीना हराम है, ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। मैं गुफ्तगू से हट ही नहीं रहा हूँ क्योंकि एहतराम अब वाजिब हो गया ना कि पानी आप पी रहे हैं, शहजादी का एहतराम करना आपको वाजिब, ठीक है? अब मैं पानी पी रहा हूँ, ये पानी रखा है, पानी की तासीर कैसे बदल रही है, तासीर कैसे बदल रही है? हर जगह लोग जाते हैं तो तासीर बदलती रहती है। मैं फूलपुर गया आपके घर, मैंने पानी पिया, वहाँ की तासीर अलग, कहरा में पिया तासीर अलग, प्रयागराज में पिया तासीर अलग, मैं बहरा में गया तासीर अलग, हर जगह चला जा रहा हूँ तासीर बदलती जा रही है। तासीर के साथ अदब भी बदलता है, लहजा भी बदलता है। ये सुनिए, पानी पानी पानी, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन है, हमने ज़मीन और आसमान की हर चीज को तहलील किया है तो पानी की वजह से जिंदा रखा है, हर चीज को जिंदा रखा है तो पानी की वजह से। अब याद मैंने बता दिया था पानी की वजह से जो चीज जिंदा है, आपके घर में गया पानी पिया, वहाँ की तासीर अलग हो गई। अब जो मौलवियत के खिलाफ बोले उसका पानी खराब, जो फर्जी अदा के खिलाफ बोले उसका खून खराब, नस्ल खराब, झूठा मजलूम उसका नस्ल खराब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मैं नतीजे के करीब पहुंच रहा हूँ, बस कुछ जुमले और फिर आपकी सहमत या रहमत तमाम, जैसे आप समझ सकिए। आपके लिए अगर रहमत है ये तो रहमत है भाई, सहमत है बैठे हुए भाई, सहमत हो रहे, सहमत हो रहे भाई। 30-35 मिनट जहाँ पे अड्डेबाजी कर कर 30 घंटा बुराई करना हो, वहाँ पर असलियों में दर्द नहीं होती। भाई फला इंसान ऐसा है, फला इंसान ऐसा है, फला इंसान ऐसा करता है, फला इंसान वैसा करता। भाई तुम शिया हो ना, तुम शिया हो ना, मैं शिया हूँ ना भाई। मोमिन मोमिन का भाई, भाई समझो, भाई को माफ कर दो। भाई ये हिदायत कर सकता हूँ, भाई है तो भाई को माफ कर दो, इतनी जसारत से कर सकता हूँ। आप जैसे पढ़े लिखे मजमे में, आप जैसे बुजुर्ग हस्तियों के सामने क्या बोलूंगा? वजअलना मिनल माए, जब पानी बदल जाता है, जब पानी बदल जाता है तो तासीर भी बदलती है। एक हसन शनाता है, जामिउल अज़हर के प्रोफेसर हैं। सुनिएगा सालिम भाई, आपसे बहुत तवज्जो चाहता हूँ, आपसे बहुत तवज्जो चाहूंगा कि वो प्रोफेसर हैं। उन्होंने उनको नजफ में सेमिनार में बुलाया गया, वो आए, आने के बाद उन्होंने पहला लफ्ज़ ये कहा, मुझे शहजादी माफ करे, शहजादी मुझे माफ करे, मैं जिंदगी भर उनके दुश्मनों की हमदो सना कर रहा था, उनके दुश्मनों की तारीफें कर रहा था, उनके दुश्मनों की तारीफें कर रहा था। मैं नाम के लिए नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी होगी तो बोलिएगा कि उन्होंने ये फरमाया कि मैं जिंदगी भर उनकी तारीफें कर रहा था, जो आपके कातिल हैं, जो कत्ल करने वाले हैं। उन्होंने फिर ये कहा, एक लफ्ज़ सुनिएगा, उन्होंने ये मरहूम मोहम्मद हसन की मिसाल के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। पानी, मरहूम, उनके अंदर भी पानी था, ज़मीर था, तभी तो शिया थे ना। अरे गौर नहीं कर पाए, जिसके अंदर ज़मीर होती है
وہ خود باخشیہ ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بھروسہ ہے جو حد کو معاف کر سکتی ہے، جو حد کو معاف کر سکتی ہے وہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی معاف کر سکتی ہے. لیکن نسبت جس کے اندر علی کی فاطمہ کی محبت آ جائے، جس کے اندر پانی آ جائے، فاطمہ زہرا کا اگر مہر کا پانی پیے تو وہ خود بخود یہ کہے گا. یہ واپس گئے، شہزادی کا کرم دیکھیے، یہ واپس گئے. ایک اور لفظ یہیں ٹھہرے رہیے گا، اس کے بعد نتیجہ ایک اور دوں گا کہ یہ واپس گئے. جانے کے بعد مصر جانے کے بعد انہوں نے لوگوں نے سنا، جعفر الازہر کے پروفیسر تھے، وہاں کے لوگوں نے سنا کہ یہ شیعت کو قبول کر لیا ہے، شیعت کو قبول کر لیا ہے. ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو قتل کروا دیا گیا. ان کی لاش کو مصر میں 3 دن تک پھرایا گیا. شہزادی کا کرم دکھاتا ہوں کہ ان کو 3 دن تک مصر میں پھرایا گیا. اب ان کی قبر ہے کربلا میں. دیکھیے شہزادی کا کرم یہی تو ہوتا ہے نا. ایک وقت میں حر لعنت اللہ تھا، علیہ السلام بننے میں وقت کتنا لگا؟ وقت کتنا لگا بھائی، کتنا وقت لگا؟ اب میں نتیجے کے قریب پہنچ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ان کی قبر آج کربلا میں ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آتا. اور جب ماں جانتی ہے کہ یہ اس جگہ جانے والا ہے تو نام بھی ویسے ہی لگتی ہے. فلاں نام نہیں رکھا، حسن شراطہ. نام بھی ماں جانتی ہے کہ وہاں جائے گا جہاں حسن ہوں گے، جہاں حسین ہوں گے. دیکھیے میں نتائج کے قریب پہنچ چکا ہوں کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي. اب یہ جیسے میں نے کہا ٹھہر جائیے. اب یہ سیمینار میں بول رہے تھے تو یہ لڑکا آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ یہاں پہ بھی ممبر کہیں آنے لگے ہیں دوسرے مذہب والے آگے بیان کرتے تو آپ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ والا چیز کیا کر رہا ہے، وضو کیسے کرتا ہے، نمازیں کیسے پڑھتا ہے. آپ چیک کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کس نے مذہب کو قبول کیا بھی ہے کہ ایسے ہی آگے صرف علی علی کرتا ہے، علی علی کرتا ہے. تو ایک لڑکا اٹھا، طالب علم اٹھا، اٹھنے کے بعد فرمایا اچھا یہ بتائیے امیر المومنین کا لفظ کیا علی کے علاوہ کسی کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایک اور بتا دیتا ہوں جملہ کہ ہمارے علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی کے علاوہ 11 امام کے سامنے نہیں لگا سکتے. سنیے گا، امیر المومنین لقب 11 امام کے سامنے نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے. غور کریے گا، یہ فکر جیسے ہی انہوں نے سنا، سننے کا جواب دیا ھذا اسم مختص بالامام من غیر وهو مخنث. نہیں سمجھ میں آیا؟ کہا کہ یہ وہ اسم ہے اگر اس کو کوئی استعمال کرے، اگر اس اسم کو کوئی استعمال کرے سمجھ لینا نہ تو وہ عورت ہے نہ تو وہ مرد ہے. یہ ہلکے نمبر سے بھی سماج کو چیک بھی کیا جاتا ہے. میں آپ کو بول نہیں کر رہا ہوں کہ بھیا نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، آپ کو خود پتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. میں آپ کے اوپر پریشر کروں بھیا نماز پڑھیں بھیا نماز پڑھیں. ریکویسٹ کریں گے آپ کے اوپر فرض ہے بھائی، آپ نماز چھوڑیں گے تو آپ حساب دیں گے کہ ہم دیں گے. ہمارا کام ہے شہزادی کے حق کو بیان کرنا. میرے اوپر فرض یہ ہے کہ میں علی کی خلافت کو غصب کرنے والوں کا نام بتائیں. نام نہ بتا سکیں تو فلاں ابن فلاں کیونکہ یہ فلاحی فلاں میں رہ گئے، جس کی بلدیت میں فلاحی لکھا ہو. بیدار ہو جائیے بھائی، بیدار ہو جائیے. میں نتیجے کے قریب پہنچ چکا ہوں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو بنایا، بنانے کے بعد زندہ رکھا تو پانی کی سبب سے، پانی کی وجہ سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ رد کر لیں یہ فلا چیز ہے آپ رد نہیں کر سکتے. وجعلنا پھر ایک کہ آپ نے سن لیا یہ جناب زہرا کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، اس کا نام ذہن نہیں ہے، وہ گزرا، وہ اپنے دور کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. اس نے جوزف کر کے نام ہے، پورا نام مجھے نہیں پتا ہے، کہ جوزف نے چاہا کہ میں علم داں بن جاؤں، علم کے اتنا حاصل کر لوں تاکہ دوسرے کے بیانات کو ایبزارب کر کے دوسرے کے بیان کو
سوکھنے کے بعد اپنے علم کو بڑھا سکوں. تو انہوں نے چاہا کہ بھائی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا پاس علم ہو، یہودی کی بات کر رہا ہوں میں، جوزف یہودی کہ انہوں نے اس کے بھائی نے فرمایا تم نہج البلاغہ پڑھ، نہج البلاغہ پڑھ، نہج البلاغہ پڑھ. اس نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کیا کہ اللہ نے، یاد رکھیے گا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیزوں کو زندہ رکھا ہے تو پانی کی وجہ سے. اس نے پڑھا علی کے بیان کو، کہا یہ تو ویسے ہی ہے، پرانا عالم ہے، پرانی بات کر رہا ہے. وہی تو بات ہو گئی، ہم تو خود ہی جانتے ہیں پانی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں، تو یہ پرانا خطیب ہے، پرانی بات کر رہا ہے. ایک سیمینار میں گیا، جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ 70 یا 80 سال کا ڈاکٹر اسپیچ دے رہا ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے ہر لمحے کا ایکسپیرینس جب کیا، مشاہدہ کیا کہ زندگی کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، زندگی ہمیں کس وجہ سے ملتی ہے، تو میں نے مشاہدہ کیا کہ اگر زندگی ملتی ہے اس کا سبب ہے پانی. بھائی اتنا ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، وہ یہ بول رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ آیا، یہ جو پرانا عالم تھا اس نے بھی یہی کہا تھا، اس کے ذہن میں ہلچل ہوئی. گیا واپس، جانے کے بعد نہج البلاغہ پڑھنا شروع کیا. یہ کہتا ہے کہ میں 90 سال میں نہج البلاغہ کو 200 بار پڑھا، 200 مرتبہ ہم نے نہج البلاغہ کو پڑھا، 200 مرتبہ. ارے ہم کو شرم آنی چاہیے، وہ یہودی ہو کر 200 مرتبہ پڑھا، ہم شیعہ ہو کر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا. حق بات اگر کہنا ہے تو کیوں لگتا ہے، کیونکہ الحق کو مرن، حق جو ہے کڑوا ہی لگتا ہے بھائی، تیکھا جسے کہا جاتا ہے کہ آدمی کیا بات کہہ دی مولانا، ہر وقت وہی بات. بھائی قرآن پڑھنا آپ کے اوپر ضروری ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اس نے پڑھنے کے بعد نہج البلاغہ ایک کتاب کو لکھا، اس کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے، اگر انشاءاللہ یاد آ جائے گا تو دوسرے تقاریر میں پیش کر دوں گا. کہ اس نے لکھا شروع کیا علی کی خلافت کے اوپر، خلافت سے شروع کیا. تو اس نے چاہا اس میں پوری خلافت کو 3 جلدوں میں لکھا ہے. تو اب یہ چاہتا تھا کہ اس کو عام کیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بک کو اسٹور میں ڈالا جائے، پبلش کیا جائے. تو اب یہ فلاں مسلمان کے پاس گیا، مسلمان کہہ رہا ہے فلاں کے لیے لکھ دو، یہ تو ہم اس کو پبلش کروا دیں گے، عام کروا دیں گے. فلاں کے لیے لکھ دو، فلاں خلافت کے لیے لکھ دو. اس نے خلافت کے اوپر لکھا، خلافت 3 سال کی جو خلافت ہے اس کے اوپر 3 جلدیں لکھی. یہ علی وہ علی ہے جس کے خلافت میں کوئی بھوکا نہ رہا، کوئی بھوکا نہ رہا، بھوکا نہ رہا. اب یہ گیا ایک فلاں انسان مسلمان کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں خلیفہ کے بارے میں آپ لکھ دیجیے، ہم اس کو پبلش کروا دیں گے، آپ کروا دیں گے. فلاں خلیفہ پھر دوسرے مسلمان کے پاس گیا، مسلمانوں نے اتنا اس کو ٹارچر کیا کہ تھک گیا، اب نہیں کروانا، پبلش کرانا ہی نہیں ہے، عام کرانا ہی نہیں ہے. بھائی عام کرانا ہی نہیں ہے. کس لیے عام نہیں کرانا؟ کیونکہ مسلمان ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کے خلاف خلیفہ کی کتابیں عام ہو. تو یہ قوم کے پاس گیا، چشم یہودی کو اس نے جا کے ان کو بتایا، بتانے کے بعد کہا کہ یہ فلاں کتاب ہم نے لکھی ہے. تو قوم نے کہا کہ کیا ہے اس کا مسئلہ، کہا اس کو پیسہ لگانے والا کوئی تیار نہیں ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں فلاں کے بارے میں لکھوا دو تو ہم کروا دیں گے، فلاں کے بارے میں لکھوا دو تو ہم کرا دیں گے، فلاں کے بارے میں بیداری کا ثبوت دیجیے کہ فلاں کے بارے میں کرا دو ہم عام کر دیں گے. قوم نے کہا کہ ہم اس کا پیسہ دیں گے، تم اس کو عام کراؤ. بھائی جہاں مسلمان رک گیا، نہیں پبلک کرائیں گے، نہیں عام کرائیں گے، وہاں پہ خواب کہہ رہا ہے، چرچ میں رہنے والا پادری کہہ رہا ہے کہ میں اس کو عام کراؤں گا، پیسہ میں لگاؤں گا. پیسہ لگایا گیا، ایک عام ہوئی. کیوں؟ پھر پوچھا گیا کہ آپ عام کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ توجہ آپ کی چاہتا ہوں، کیوں عام کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں عام کرانا چاہتے ہیں؟ کہا علی کی خلافت میں مجھے ہر خلافت میں ستایا گیا، مجھے عیسیٰ کی خلافت میں ہم لوگ کو ستایا گیا، جتنی بھی تحریکیں ہوئی ہیں ہر دور میں ہمیں ستایا گیا. پہلے دور میں بھی ستایا گیا، دوسرے دور میں بھی ستایا گیا، تیسرے دور میں بھی ستایا گیا. یہ 3.5 سال کے مرحلے میں ہمیں کسی کو ہمیں ستایا نہیں گیا، بلکہ علی نے اتنا حق دیا جتنا مسلمان کو دیا.
علی کے اندر نگاہ ثانی نہیں تھی، نگاہ اول تھی. اگر مسلمان کے لیے یہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے، بلکہ یہ انسان ہے. دیکھیے یہ علی کی ہے سخاوت، یہ ہے علی کی جسارت. کہ ایک شاعری سنانے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. دوسری تقاریر میں اسی کے موضوع پہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیا کہوں آپ سے، کیا کیا میں اگر اس پہ نہیں بولے، اس پہ میں نے سنایا کہ سبحان اللہ کا ثواب کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ کا ثواب کیا ہوتا ہے. آپ کی مرضی، آپ بولیے یا نہ بولیے، آپ کی قسمت. کیونکہ کیا کہوں آپ سے، کیا کیا میرے حسین کا، اللہ ہے خود ہی چاہنے والا حسین کا. بیدار ہوئیے انشاءاللہ. کچھ آخری دو چار شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر دل میں حسین کی حرارت ہے، کیونکہ آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ اگر انسان کے اندر حسین کی حرارت ہے تو وہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہونے والی ہے. میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں کہ کیا کہوں آپ سے، کیا کیا میرے حسین کا، اللہ ہے خود ہی چاہنے والا حسین کا. وہ مسکرا کے سارے جہاں کو بتا گیا، مشکل نہیں ایک بھی بیٹا حسین کا، مشکل نہیں ہے ایک بھی بیٹا حسین کا. ارے قاسم کی جنگ دیکھ کر دشمن یہ کہہ اٹھے، قاسم کی جنگ دیکھ کر دشمن یہ کہہ اٹھے، بیٹوں سے کم نہیں ہے بھتیجا حسین کا. دیکھیے بیداری ضرور دیجیے. تین شعر آخری کو سناتا ہوں. اگر حسین کے آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے ضرور آتے ہیں. سبا کا سہارا دیجیے. کیا کہوں آپ سے، آپ سب سے توجہ، کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ آپ سامنے چلا. پہلے ہی سے میں کہہ رہا ہوں جسارت نہیں کروں گا، اپنی حد میں بولوں گا، اپنی اوقات میں بولوں گا. خطیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرے، دوسرے کو ذلیل کرے، تاج لینے کے چکر میں فلاں کی دل کو اذیت دے دے نہیں. بلکہ اگر آپ کے اندر فن خطابت ہے تو داد خود بخود ملے گی. میسم دار پر بول رہے تھے، سننے والے سن رہے تھے، علی کی مدح سننے والے بھی سن رہے تھے، چاہے ان کے ساتھ رہے ہوں، بول رہے تھے دل سے. لیکن میں مثالیں پیش کر رہا ہوں. کیا کہوں آپ سے، کیا کیا میرے حسین کا، اللہ ہے خود ہی چاہنے والا حسین کا. وہ مسکرا کے سارے جہاں کو بتا گیا، حسین نہیں ہے ایک بھی بیٹا حسین کا. قاسم کی جنگ دیکھ کر دشمن یہ کہہ اٹھے، بیٹوں سے کم نہیں ہے بھتیجا حسین کا. شعر سناتا ہوں کہ گردن پہ تیل، لب پہ دعا، شکر حق میں سر. گردن پہ تیل، لب پہ دعا، شکر حق میں سر. دیکھے زمانہ آخری سجدہ حسین کا، دیکھے زمانہ آخری سجدہ حسین کا. گردن پہ تیل، لب پہ دعا، شکر حق میں سر. دیکھے زمانہ آخری سجدہ حسین کا. گردن پہ تیل، لب پہ دعا، شکر حق میں سر. دیکھے زمانہ آخری سجدہ حسین کا. سجدہ خدا کا اور تہے تیل ہے حسین. فکر دیکھیے، گردن پہ تیل، لب پہ دعا، شکر حق میں سر. دیکھے زمانہ آخری سجدہ حسین کا. سجدہ خدا کا اور تہے تیل ہے حسین. چھری چاوتا لے سکا حسین کا. اگر بیداری آپ کے سماعت کے حوالے اگر نہیں سنا پایا سب سے کہیں بھی نہیں سنا پاؤں گا. کہ کیا کہوں آپ سے، کیا کیا. آخری شعر پہ اگر حسین کے چاہنے والے ہیں، تعزیہ کو اٹھانے والے ہیں، ضرور بولیں گے کہ کیا کہوں آپ سے، کیا کیا میرے حسین کا، اللہ ہے خود ہی چاہنے والا حسین کا. سارے جہاں کو بتا گیا، اس دن نہیں ایک بھی بیٹا حسین کا. قاسم کی جنگ دیکھ کے دشمن یہ کہہ اٹھے، بیٹوں سے کم نہیں ہے بھتیجا حسین کا. گردن پہ تیل، لب پہ دعا، شکریہ کا سر. دیکھے زمانہ آخری سجدہ حسین کا. سجدہ خدا کا اور تہے تیل ہے حسین. جبریل جا اتار لے صدقہ حسین کا. جو چھوڑ کے چلے گئے میت رسول کی. اگر پہلے مطلب نہیں تو نہیں ہو پائیں گے. جو چھوڑ کے چلے گئے میت رسول کی، وہ کیا بھلا اٹھائے جنازہ حسین کا. چھوڑ کے چلے گئے میت رسول کی، وہ کیا بھلا اٹھائے جنازہ حسین کا. وہ کیا اٹھائے بھلا جنازہ حسین. دیکھیے کتنا شاعر بلندی میں بول رہا ہے. وہ چھوڑ کے چلے گا. شاعری میں تولہ و تبرہ بھی ہو رہا ہے، تبرہ بھی ہو رہا ہے، اس میں مفہومی تبرہ بھی ہو رہا ہے. یہ
انسان کو دیکھنا چاہیے کہ حسین کی میت کو، رسول کی میت کو چھوڑنے کے بعد جو خلافت میں بیٹھ جائیں تو اگر حسین کو قتل کر دیں اس میں کوئی بھولنا نہیں۔ حسین کس لیے کربلا میں گئے تھے اس فکر بتانے کے بعد وقت مسائل، حسین نے کس لیے یزید سے بیعت نہیں کی؟ کیا یزید یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ کیا یزید یہ کہہ رہا تھا کہ میں عصمت میرے پاس ہے؟ کیا یزید یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے؟ کیا یزید یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہیت میرے پاس ہے، نبی میں ہوں؟ نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ شراب عام، نمازیں پڑھنا ڈھونگ، وہی کچھ نہیں۔ کیوں حسین گئے؟ مقصد دیکھیے حسین کا کیا مقصد ہے حسین کا، اور مقصد کس لیے کہ حسین کربلا میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فکر دینے کے بعد ختم کرتا ہوں کہ میں نے ایک سنا ہے کہ لا تحسبن قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربک یرزقون۔ آپ نے دیگر بہت لوگ اس کو اپنا اسلحہ بناتے ہیں کہ ہرگز انہیں مرا ہوا نہ کرا دینا، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ ان شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بور ہو گیا ہوں تو ختم کر دوں، بس ایک نتیجہ دینے کے بعد ختم کر رہا ہوں، میرے ساتھ ہو جائیے۔ اتنا تحسبن قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، آپ کے سامنے اگر شہید ہو، کوئی شہید ہو جائے، آپ اس کے بدن کو ہلائیں گے، حرکت نہیں ہوگی، لبوں میں جنبش نہیں ہوگی، سماعت نہیں کرے گا، بصارت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انسان نے کہا کہ بھئی یہ تو مر چکا ہے، کیا شہید ہے، کیا زندہ ہے، کیا زندہ ہے؟ شہید خدا کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، پھر تو ہونی بھی تو چاہیے، ایک مثال ہونی بھی تو چاہیے، دلیل ہونی بھی تو چاہیے۔ تو میں نے ایک فکر کربلا میں دیکھی، سر کر گیا، موقع نظر پر قرآن سنا کے بتا رہا ہے حسین زندہ ہے۔ سر کٹانے کے بعد کی نیزے پہ شبیر کا سر ہے اور تلاوت قرآن کی، نیزے پہ شبیر کا سر ہے اور تلاوت قرآن کی، سانس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، خون کا رشتہ باقی ہے۔ یہ فکر ہے کہ ہم نے کربلا کو سمجھا ہوتا اور یہ لوگوں نے سمجھا ہوتا تو کربلا کیا ہے کہ اشتہاد ہوتا، اشتہاد بین المسلمین ہوتا۔ کربلا تو کسی نے سمجھا ہی نہیں، فاطمہ کے حق کو غصب کر لیا گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فاطمہ روتی تھی، جہاں بیٹھتی تھی وہاں کے علی کو ضرب لگائی گئی۔ یہ کیا ہے؟ حسین کو جب پوچھا کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، کہا بغض لے ابھی، ہمارے باپ کی عدالت ہے۔ میں آپ کو مسائل کے قریب لے کے چلتا ہوں۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ آج راوی یہ کہتا ہے کہ حسین والد کربلا ہوئے۔ ایک آیت ہے ولادیات زبہن بھر میں بڑاتے کٹھن۔ اب یہ گھوڑے جب فراٹے لے کے ایک جگہ ٹھہر جائے تو خدا عالم نے کی ولادیات زبہن کی گھوڑا بدلتے چلے جا رہے ہیں، حسین گھوڑا پڑ نہیں رہا، ایک بدلا، 2 بدلا، 3 بدلا، حسین نے یہ بدلا، لیکن گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ آپ تصور کیجئے حسین نے جا کے کون سے پوچھا یہ کون سی مٹی ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تصور کرنا بہت ضروری ہے کہ حسین سے بتایا گیا یہ میمنہ ہے، کیسرا ہے، کئی نام لیے گئے، جیسے ہی کہا کربلا ہے ویسے ہی حسین نے کہا خیام لگا دیے جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر رونا نہ آئے تو اپنے سر کو ضرور جھکایا کرو، رو رو یا رلاؤ یا رولی جیسی شکل بتاؤ تو جنت واجب۔ اگر سر جھکا دو تو جنت واجب ہو جائے گی، اگر نہیں ہو سکتے تو اپنی نگاہوں کو جھکا میں شہزادی تمہارے قریب آئے گی اور کہیں گی لا وفاداروں حسین کے مرحم دے دو مجھے، آنسو دے دو۔ حسین والے کے کربلا ہوئے، حسین نے ایک روایت پڑھتا ہوں ختم کیا میں نے کہ حسین قریب آئے، ہلال کو دکھانا شروع کیا، دیکھو جب خیام نصب ہوا، نصب ہونے کے بعد جناب زینب نے کہا بھیا یہاں پر تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے فرمایا بہنا یہاں پر تیرا حسین قید ہو جائے گا،
یہاں پر قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تصور کرنا انشاءاللہ بہت گریا کرو گے. اگر گریا نہ کر سکو اپنے سر کو جھکا لینا اعلان کو لے کے. حسین آگے بڑھے. حسین آگے بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں, مقاتل میں لے جانے کے بعد فرماتے ہیں, دیکھو یہ مقام جو ہے جہاں پر علی اکبر کے سینے پہ بچ لگے گی. دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گھنوں پر تیر لگے گا. اسی خون کو میں اپنے چہرے پہ لگاؤں گا. دیکھو ہلال یہاں پر صہیب بن قین کا جنازہ ہوگا. دیکھو ہلال یہاں پر میرے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر کا نشہ ہوگا. دیکھو یہاں پر ہلال یہاں پر عباس کا دائرہ بازو قلم ہوگا. دیکھو ہلال یہاں پر عباس کا پایا بازو قلم ہوگا. انشاءاللہ روڈ دیا کرو گے. ہلال نے کہا آقا دکھاتے چلے جا رہے ہیں. ہلال دیکھ رہے تھے کہ ایک بیوی رو رہی ہے مقتل میں. حسین نے فرمایا دیکھو یہ مقام ہے جہاں میرا قاسم گرے گا لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر تصور کرو گے لفظ حسین کرو گے جو کہ حسین نے فرمایا دیکھو وہ مقام ہے جہاں میں تینوں سے معلق ہو کر گروں گا. گرنے کے بعد سلام کروں گا ماں مجھے مدد کو آئیے. دیکھا ہلال نے کہا کہ مولا میں ایک خاتون کو دیکھ رہا ہوں جو مقتل میں اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے. دیکھیے آخری جملہ تمام کیا میں نے. ہلال نے فرمایا مولا میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک بیوی ہے جو اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کر رہی ہے. تصور کرو گے بہت گریا کرو گے. مقتل کو صاف کر رہی ہے. حسین نے کہا ارے ہلال تم نے پہچانا نہیں, یہ میری ماں فاطمہ جنت البقیع سے آئی ہے, میرے لاشے پر بیان کرنے کے لیے آئی ہے. واہ حسین واہ مظلومہ واہ. سلام علیکم.